अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अज़ीज़ों, साथियों, आबाद रहें, शाद रहें। आपका मेज़बान, आपका होस्ट ज़मीर रफ़ाकी। पाकिस्तान में जो है हमेशा से हमारे यहाँ जो है ना बेशुमार मसाइल तो खैर बहुत हैं। ईंट पुट्टे तो मसला ही मसला कोई ना कोई नज़र आ रहा होता है। गुड गवर्नेंस से लेकर कानून लाकानूनीत तक सड़कों पे ले जाएं, जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, आपको कोई ना कोई जो है ना परेशान कुन सूरत हाल नज़र आती है। लेकिन फिर भी हम जैसे लोग जो हैं वो पुरुमीद रहते हैं, मतलब कोई ना कोई उसमें से निकालते हैं। लेकिन बात यह है कि ये सारी चीज़ें क्यों हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है कि हमें ये गौर करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि जी इन मसाइल की जो जड़ है वो कहाँ से है। वो हमारा है निज़ाम तालीम। वो बचपन से लेकर हायर एजुकेशन तक हो या जहाँ मर्ज़ी हो, उसके ऊपर जो है वो हम देख रहे हैं कि हम अभी तक कोई काबिल ज़िक्र जो है इंसान पैदा नहीं कर सके, जो दुनिया भर में जिनका कोई रिसर्च हो, कोई थीसिस हो, कोई आर्टिकल्स हों दुनिया में। हम आज जिस मौजू पे बात करेंगे वो हमारी जामियात हैं, आला जामियात हैं, जो यूनिवर्सिटियां हैं, पाकिस्तान की कॉलेजेस हैं, वहाँ से क्या प्रोड्यूस क्या हो रहा है। और अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि अब दुनिया भर में पाकिस्तान का निज़ाम तालीम जो है, हायर एजुकेशन जो है, वो डिस्कशन होना शुरू हो गया है। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि जी इन सारे अदारों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ से हमें हमारी कोई यूनिवर्सिटी कोई किसी किस्म की ऐसी रिसर्च, किसी दवाइयों के ऊपर, किसी बीमारी के ऊपर, किसी मुआशी सूरत हाल के ऊपर, मुल्क के जो बड़े बड़े मसाइल हैं उनके ऊपर कोई रिसर्च वर्क नहीं कर सकी। इतनी ह्यूज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, वहाँ वाइस चांसलर हैं, वहाँ पे प्रोफेसर्स हैं, वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, बेशुमार PhD लोग हैं। लेकिन हम अगर देखें तो हम किसी दुनिया की जो है किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में भी कहीं नहीं खड़े हुए। एक छोटी सी रिपोर्ट ये चंद दिन पहले किसी आर्टिकल में नज़र आई, उसके मुताबिक डॉन में ये मेरे ख्याल इतवार वाले दिन शाया हुई थी। उसमें बताते हैं कि जी पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटियों की तादाद है 247 है, पब्लिक सेक्टर में 147 है, प्राइवेट सेक्टर में जो हैं वो 100 हैं। और 2024 की रैंकिंग जो 1906 यानी कि 1906 यूनिवर्सिटी ऑफ 108 कंट्रीज़ में जो है ऑक्सफोर्ड इज़ द टॉप ऑफ द मतलब यूनिवर्सिटियों में शुमार होती है। स्टैंडरफोर्ड अमेरिका की ये जो है ना टॉप पे हमेशा से रही आ रही। और पाकिस्तान जो है वो किसी भी ऐसी 108 मुल्कों की लिस्ट में कहीं भी जो है वो आपको नज़र नहीं आती। अब ये वो एक सवाल है हमारे, क्योंकि यूनिवर्सिटियों के जो मतलब वाइस चांसलर हैं या उनका जो चांसलर साहब हैं वो तमाम जो वो हमारे चारों सूबों के गवर्नर हैं वो हैं। तो अभी मैं मतलब आज इस पे जो है ना हम ये भी बात करेंगे कि किस तरह की जो है फाइंडिंग सामने आ रही, रिसर्च आ रही, लोग इस पे आर्टिकल लिखना शुरू हो गए हैं, बात कर रहे हैं, माहिरीन तालीम जो है वो भी इस पे बात कर रहे हैं। आएँ आपको जो है ना एक झलक दिखाएं। लेकिन ये है कि आगे बढ़ने से पहले एक तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको इस चैनल के ऊपर सिर्फ इशूज़ नज़र आएँगे जो हमारे कौमी इशूज़ हैं, हमारे सूबाई इशूज़ हैं, हमारे इलाकाई इशूज़ हैं, हम लोगों के इशूज़ जो हैं वो नज़र आएंगे इसके ऊपर। तो वही उसी पे मैं बात करता हूँ। तो इस हवाले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर हमारी बात अच्छी लगे और इस पर आपको कोई कमेंट्स करना चाहें वो भी ज़रूर कीजिए, और जो है हमें राय ज़रूर दिया करें ताकि हम जो है अपने प्रोग्राम को बेहतर कर सकें। तो बात मतलब ये है कि हमें मतलब आपको याद होगा कि जब कोविड में हर तरफ परेशानी थी और मसाइल का शिकार थे और दुनिया जो है वो बेयकीनी का भी शिकार थी, तो उन दिनों भी सबसे ज़्यादा जो काम हुआ वो यूरोप में हुआ, अमेरिकन यूनिवर्सिटियों में हुआ और दीगर में। वहाँ पे कोविड की दवाई भी जो है बनी, फिर रिसर्च हो रही होती है। हम अभी तक इसमें कोई बांझ नज़र आ रहे हैं। ये सवाल भी बहरहाल अब उठना शुरू हुए हैं। वो जो सवालात उठ रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, बात कर रहे हैं माहिरीन इसके ऊपर, वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ। लेकिन आप नाज़रीन ये
اینڈ تک آپ کو دیکھنا پڑے گا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ فیوچر کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے کتنی اہم ہے. کیونکہ یہ اب کہنے شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ جو ہمارے جو یہ کیا کہتے ہیں بوسیدہ عمارت ہے جو ایجوکیشن کی، یہ گرنے والی ہے. وہ کیوں گرنے والی ہے اس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آج. کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ہماری جو یونیورسٹیاں ہیں ان کو اب بائے بائے کہنے کا وقت آ گیا ہے. پاکستان میں قائم بڑی بڑی یونیورسٹیوں کی زندگیوں کا چراغ عنقریب گل ہونے والا ہے. ہماری اکثر جامعات فرسودہ تعلیم، بڑھتے ہوئے اخراجات اور انتظامی نااہلیت کی خطرناک وباؤں کا بری طرح شکار ہیں. اس لیے ہمیں اپنی موت آپ مرنے والی ان جامعات کی جگہ نئی طرز کی جامعات بنانے پر فی الفور کام کرنا ہوگا. جدید زمانے میں ایسی آؤٹ ڈیٹڈ یونیورسٹی کی ضرورت ہرگز باقی نہیں رہے گی جو سینکڑوں ایکڑ رقبے پر پھیلی ہوئی ہو، جہاں لاتعداد عمارتیں اور دفاتر قائم ہوں، بازار بنائے گئے ہوں اور کروڑوں روپے تنخواہ اور پینشن وصول کرنے والا ہزاروں کی تعداد میں عملہ رکھا گیا ہو. جدید جامعات اب اس پہ جو مطلب یہ ایک جو ہے ایک پہلو بیان کیا گیا ہے. یہ کتنا سچ ہے یہ آپ نے اس پہ دیکھنا ہے کہ کیا ممکن بھی ہے ایسا جس طرح کی یہ بات کی جا رہی ہے. اب جدید جامعات کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے تو اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جامعات ہوں گی یہ کسی بڑی بلڈنگ کی 5ویں 6ٹھی منزل پر قائم ہوں گی، جہاں سینکڑوں کلاس رومز کی جگہ 2-4 چھوٹے چھوٹے اسٹوڈیوز ہوں گے، جہاں اساتذہ اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کی جگہ ویڈیو کیمروں کو لیکچر ریکارڈ کرائیں گے جو آئندہ کئی سالوں تک مختلف اسٹوڈنٹس کو نشر کیے جاتے رہیں گے. سینکڑوں اساتذہ اور ہزاروں کی تعداد میں دیگر عملہ کی جگہ چند درجن جو ہیں وہ ٹیچر یا پروفیسر، 100-200 کی تعداد میں دیگر عملہ ہوگا جس میں اہمیت IT ماہرین کو حاصل ہوگی. 20 گریڈ کے کئی افسران کا کام صرف ایک سافٹ ویئر بخوبی چلائے گا. کوئی بھی اسٹوڈنٹ کسی بھی عمر کا کسی بھی جگہ سے اپنی پسند کی کسی بھی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کا اہل ہوگا. مستقبل کی ایسی جامعات میں بیک وقت لاکھوں طلباء داخلہ لے سکیں گے. لامحدود دستیاب نشستوں کی وجہ سے ایسی یونیورسٹیوں میں داخلہ لیتے وقت میرٹ میں جگہ پانے کی شرط نہیں ہوگی. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. کوئی شخص کنٹرولر امتحانات نہیں ہوگا، امتحان آن لائن ہوگا اور پرچہ سبمٹ کرتے ہی اسی وقت امتحان کا نتیجہ بھی پرنٹ کیا جا سکے گا. ایسی یونیورسٹیوں میں ہاسٹل کا روایتی کانسیپٹ باقی نہیں رہے گا، اس لیے ہاسٹل وارڈن اور دیگر عملہ کی جو ہے نا ضرورت بھی نہیں رہے گی. اسٹوڈنٹس اپنے گھروں سے پڑھائی جاری رکھ سکیں گے. ایسے اسٹوڈنٹس کے پاس پڑھائی کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے فائدہ مند کام کے لیے مناسب وقت دستیاب ہوگا. اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پر یونیورسٹیوں کو آنے جانے کا وقت اور خرچہ بھی بچ جائے گا. ایسی جامعات میں نقل، سفارش، رشوت، اقربا پروری، جنسی ہراسانی جیسے ناپسندیدہ اعمال سے نجات نصیب ہوگی. جدید یونیورسٹیوں کو چونکہ اخراجات کم ہوں گے اس لیے اس کی فیس بھی کم ہوگی. اگر ہم ترقی یافتہ اقوام کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں پرانے طرز تعلیم کو فوری طور پر ترک کرنا ہوگا. تجزیہ نگار جو ہے ماہرین تعلیم جو ہیں جو ریسرچ پر یقین رکھتے ہیں اور دنیا کا جو نظام ہے اس کو وہ دیکھ رہے ہیں، ان کے مطابق آگے چلتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں یہ جو جامعات ہیں ہماری ان کو اب یہ افسوسناک امر ہے، ہمارے اسکول ہوں یا تعلیمی ادارے وہ کالج ہوں، ان کو فیکٹریاں کہنا شروع ہو گئے ہیں جہاں سے صرف ڈگریاں جو ہے دھڑا دھڑ PhD بن رہے ہیں، لیکن ان کی عملی تحقیق قابلیت نام نہاد ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان بھی جو ہے وہ اس کو اس طرح سے نہیں دیکھ پا رہا. تنقیدی سوچ کا فقدان ہے. رٹے رٹائے مضامین، گھسا پٹا نظام تعلیم اور اس کے اوپر ستم بالائے ستم، یعنی مذہبی انتہا پسندی کا بھی ایک عمل جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. خواہ سائنسی مضامین ہوں یا سوشل مضامین، اس میں ترقی جو ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. اور یہ جو ہے یہ سوچ اور فکر والوں کے لیے
یہ معاملہ بہت زیادہ ڈسٹرب کرنے والا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ ایک مختصر سا جائزہ جو مختلف جو ماہرین ہیں مختلف جگہوں مطلب وہ لکھتے ہیں جرنلز میں، نیوز پیپرز میں، سوشل میڈیا پہ، یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں بڑے تواتر سے جو ہے اب کہی جانی شروع ہو گئی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور نظر بھی ایسا ہی آ رہا ہے کہ جب آپ کچھ پروڈکشن نہیں دیں گے، کوئی پروڈیوس نہیں کریں گے، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، آپ کی جامعات جو ہیں وہ کوئی کارکردگی نہیں اس کی سامنے آئے گی، تو پھر الٹیمیٹلی کوئی دوسرا نظام جو ہے اس کی جگہ پہ لیتا ہے۔ یہ قانون فطرت بھی ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو شہروں میں آبادی کیونکہ ہم نے کم نہیں کرنی اور آبادی بڑھتی جا رہی ہے، ٹریفک کے مسائل ہیں، جب جامعات جو ہیں وہ ورچوئل سسٹم پہ چلی جائیں گی تو آپ اندازہ لگائیے یہ جو سینکڑوں کے حساب سے ہزاروں گاڑیاں، لاکھوں گاڑیاں سڑکوں کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان میں کمی آئے گی۔ یعنی ٹریفک کے مسائل بھی حل ہونا شروع ہو جائیں گے، لوگوں کے آمد و رفت کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، بیماریاں کم ہو جائیں گی، حادثات کم ہو جائیں گے، جرائم میں بھی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ تو ہم اس کیا مطلب آخری میں یہ سوال کے اوپر اس پروگرام کو وائنڈ اپ کروں گا کہ کیا ہمارے والدین یا ہماری جو پالیسی ساز ہیں، وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ہو، وہ ہماری وزارت تعلیم، وفاقی وزارت تعلیم ہو، وہ صوبائی وزارت تعلیم ہو، اور اس سے جڑے ہوئے لوگ کیا آنے والے وقت کے لیے ان کی کوئی تیاریاں ہیں؟ کیا انہوں نے اس کے اوپر کوئی کام کیا ہے؟ پاکستان جیسا ملک جہاں پر 16 گھنٹے کئی علاقوں میں بجلی نہیں ہے، پھر ایک پورا دن بجلی نہیں ہوتی، پھر آپ کے پاس کیا کہتے ہیں یہ جو انٹرنیٹ ہے وہ اتنا سلو چلتا ہے، ہمیں اب 5G دنیا جس طرح سے ترقی کر رہی ہے، ہمیں اس کے مطابق اپنا جو پاور سسٹم ہے، انرجی سسٹم ہے، اس کو بھی ڈیولپ کرنا ہے، اور پھر ہم جا کر کہیں کسی جگہ پہ اپنے آپ کو جو ہے ایک بہتر نظام میں ڈھال سکتے ہیں اور بہتر بچے پیدا کر سکتے ہیں، یعنی تعلیمی لحاظ سے۔ ایک اور بات بھی یہاں مطلب بات وہی پھر آ جاتی ہے، یہ ساری ڈسکشن کرنے کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں ہمارے فلاز ہیں، کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، ان کو دور کیا جائے۔ ہماری یونیورسٹیاں جو ہیں، ہمارے کالجز جو ہیں، وہ کسی ٹیکنیکل ادارے کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے، وہاں پہ ریسرچ جو ہو رہی ہے، آپ کبھی ان کے تھیسس دیکھیں بچوں کے، آپ PhD ڈگریاں دیکھیں، آپ MPhil کے تھیسس دیکھیں، کس کے اوپر کیے جا رہے ہیں، وہاں ردی کی ٹوکریاں آپ کو نظر آئیں گی۔ اس کے اوپر اب بہت لوگ بات کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ یونیورسٹیاں قائم رہیں تو پھر آپ کو اپنے رویے، اپنا طرز عمل بدلنا ہوگا، اور وہاں پر تنقیدی سوچ کو پروان چڑھانا ہوگا، پھر شاید ہماری یونیورسٹیاں رہیں۔ لیکن لگتا نہیں ہے، کیونکہ جس طرح سے جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے، بڑھتا جا رہا ہے، تو آخرکار جو ہے وہ تبدیلی جو ہے وہی سچ ہے، اس نے ہونا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور جو ہے وہ نصیب فرمائے اور ہم اپنا اچھا برا دیکھ سکیں۔ آپ کی رائے کا جو ہے وہ انتظار رہے گا۔ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔